الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اساس الصرف کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کلمہ کا بیان پڑھا تھا جو کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام پر مشتمل تھا۔ اس سبق میں ہم نے جو کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی تھیں ان میں سے ایک قسم تھی فعل۔ آج کے سبق میں ہم فعل کی تقسیمات کا بیان پڑھیں گے۔ فعل کی مختلف تقسیمات ہیں اور آج ہم ایک قسم پڑھیں گے اور وہ ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر۔ ان تینوں اقسام کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمانہ کسے کہتے ہیں اسے ذہن میں لانا ہوگا۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو حال اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ اب ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام کو سمجھتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی۔ ناصرہ، اس نے مدد کی۔ اب یہ مدد جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں سمجھی جا رہی ہے، یہ مدد گزرے ہوئے زمانے میں پائی جا رہی ہے، تو یہ کام جو مدد والا ہوا ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہے تو ہم اسے فعل ماضی کہیں گے۔ جیسے حافظہ، اس نے یاد کیا۔ اب یہ یاد کرنے والا جو کام ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے تو اسے فعل ماضی کہیں گے۔ اسی طرح فاہمہ، اس نے سمجھا، تو یہ سمجھنے والا جو فعل، یہ کام ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے فعل ماضی کہیں گے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ مدد کرنا یا تو ابھی کرتا ہے موجودہ زمانے میں یا کرے گا آنے والے زمانے میں، تو یہ مدد کرنا یہ ابھی اس زمانے میں یا آئندہ زمانے میں سمجھا جا رہا ہے تو اسے ہم فعل مضارع کہیں گے۔ اسی طرح یحفظ، وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ یاد کرنا یہ ایک فعل ہے، یہ ایک کام ہے، تو یہ ابھی موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں سمجھا جائے گا تو اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع وہ جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ اب تیسری قسم ہے فعل کی اور وہ ہے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر اعلم، تو جان، افہم، تو سمجھ، انصر، تو مدد کر۔ تو ان تمام افعال میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ تو مدد کر۔ مدد کرنا ایک کام ہے تو آنے والے زمانے میں اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم اساس الصرف کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے فعل کی تقسیم کا بیان۔ فائدہ: فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں۔ فعل کی مختلف اعتبارات سے تقسیم کی گئی ہے۔ فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں جن میں سے آج ہم فقط ایک تقسیم پڑھیں گے اور وہ ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثالیں پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں یعنی ماضی میں، وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے جالسا، وہ بیٹھا، ضربا، اس نے مارا۔ اب دیکھیں دونوں مثالوں میں جالسا، وہ بیٹھا، تو بیٹھنا اس کا گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، بیٹھنا ایک کام تھا تو یہاں یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے اور پایا جا رہا ہے کہ وہ
گزشتہ زمانے میں بیٹھا تو یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ اسی طرح ضربا، اس نے مارا، ایک تو یہ ہے کہ مار یہ ایک کام ہے اور یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، بیٹھنا ایک کام ہے اور یہ کام جو ہے ابھی موجودہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، یا تو ابھی بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اور اسی طرح یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو مار ایک کام ہے، مار ایک فعل ہے، ایک کام ہے، تو یہ موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے کہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یضربو یہ فعل کہلائے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ فعل مضارع میں دونوں زمانے ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے، بلکہ جب آپ نے ایک وقت میں ایک زمانہ لے لیا تو دوسرا زمانہ اس وقت نہیں پایا جائے گا۔ جب آپ نے موجودہ زمانہ لے لیا تو اب آنے والا زمانہ نہیں پایا جائے گا، اور جب آپ نے اس فعل سے آنے والا زمانہ لے لیا تو اب موجودہ زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ بیک وقت دونوں زمانے ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے، بلکہ ایک وقت میں ایک زمانہ پایا جائے گا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اکتب تو لکھ، اعلم تو جان۔ اضرب تو مار، اب یہ مار ایک کام ہے اور اس کام کا مطالبہ آنے والے زمانے میں ہو رہا ہے کہ تو مار۔ اسی طرح اکتب تو لکھ، تو لکھنا ایک کام ہے اور اس کا مطالبہ آنے والے زمانے میں ہو رہا ہے کہ تو لکھ۔ اعلم تو جان، تو جاننا ایک کام ہے، تو اس کا مطالبہ آنے والے زمانے میں ہو رہا ہے، تو یہ تینوں افعال فعل امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس سبق کی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین سوال نمبر 1، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ یہ ہم نے کتاب میں پڑھ لی ہیں اور دوبارہ اس سوال کے جواب کو کتاب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال حل کرنے سے تعلق رکھتا ہے، آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں۔ ہم نے تینوں افعال کی تعریفات پڑھی ہیں، ان تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کو الگ الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلی مثال، سارقہ اس نے چرایا۔ اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے پڑھا تھا ضربا اس نے مارا، تو مار والا کام گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جا رہا تھا، تو یہ مثال بھی ضربا کی طرح مثال ہے۔ سارقہ اس نے چرایا، تو اب یہ چرانا ایک فعل، ایک کام ہے اور یہ گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ سارقہ فعل ماضی ہے۔ اور دوسری مثال ہے ابسط تو پھیلا۔ اب اس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ تو پھیلا، تو آنے والے زمانے میں جب کسی کام کا مطالبہ ہو تو اسے فعل امر کہتے ہیں۔ یرجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔ اب لوٹنا ایک کام ہے اور یہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، تو یہ فعل مضارع کہلائے گا۔ اطلب تو طلب کر، اب طلب کرنا ایک کام ہے اور اس کا مطالبہ آنے والے زمانے میں ہو رہا ہے کہ تو طلب کر، لہذا یہ فعل امر ہے۔ رابطہ اس نے ملایا، اب ملانا ایک کام اور ایک فعل ہے اور یہ ملایا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہذا یہ فعل ماضی ہے۔ یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، اب یہ ہنسنا ایک فعل ہے، ایک کام ہے اور یہ موجودہ یا آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہذا یہ فعل مضارع کہلائے گا۔ ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، اترنا ایک کام ہے اور ایک فعل ہے اور یہ موجودہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے۔
یأخذ وہ لیتا ہے یا لے گا۔ اب لینا ایک کام ہے، ایک فعل ہے، اور یہ موجودہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لیتا ہے یا لے گا، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے۔ قربا وہ نزدیک ہوا۔ اب نزدیک ہونا ایک فعل ہے، اور ہوا اب یہ نزدیک ہونا ایک فعل گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہذا یہ فعل ماضی ہے۔ یمنع وہ روکتا ہے یا روکے گا۔ روکنا ایک فعل ہے اور یہ موجودہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہذا یہ یمنع فعل مضارع ہے۔ اذهب تو جا، جانا ایک کام ہے اور اس کا مطالبہ آنے والے زمانے میں ہو رہا ہے کہ تو جا، لہذا یہ فعل امر ہے۔ یلبس وہ پہنتا ہے یا پہنے گا۔ پہننا ایک فعل ہے اور یہ موجودہ اور آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ فعل کی کئی اعتبار سے تقسیم ہے، اور ایک تقسیم زمانے کے اعتبار سے بھی ہے، اور پھر زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، ہر ایک کی تعریف اور امثلہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے اس کی تمرین بھی حل کی ہے۔ اگلے سبق میں پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔